بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب لے کر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی روزی کو دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کو اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو ہمیشہ تکلیف سے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ کیا آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں؟ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کو بھی دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں۔ فریج میں پھل رکھے جائیں تو پانی بھی کو خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں داخل بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ رات کو کھجور سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو رات کو بکرے کا دودھ پیتا ہے وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ بواسیر کی بیماری ہو، میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لو۔ جو سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کے گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز بھی کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ دودھ میں اسبگول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ جلد زیادہ آئلی رہتی ہو تو کیلے کھایا کرو۔ جسم پر خارش رہتی ہو تو بادام کا تیل لگا کر سو جاؤ، خارش ختم ہو جانا شروع ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ ہلدی کھا لو، دمے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ زکام دور نہیں ہو رہا تو گنے کا رس میں لیموں کا رس ڈال کر پی لو۔ تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے تو یہ آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔
ہفتے میں ایک بار کہیں ضرور سفر کر لیا کرو، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کی سرطان سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل سے مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں 3 کھجور دانے ڈال کر پینے سے روز 1 انچ تک قد لمبا ہو جاتا ہے۔ فالج والے مریض فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے۔ اب پلاسٹک کے برتنوں کو اسٹیل کے برتنوں میں کھانے سے ڈیڈ سیلز بنتے ہیں، جس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر ہیں، جو آہستہ آہستہ جسم میں مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹیشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے زندگی بخشنے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ گلابی چادر یا کمبل استعمال کرے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پل کہا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا بریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں، اس کے ساتھ لیموں اور شہد صبح نہار منہ پی لیں۔ زیادہ چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کریں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلدی اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوین چبا کر کھا لیا کریں۔ مٹکے کے ٹنڈے پانی میں لیموں میں نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں یہ چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھی زبان، اچھا دوست، رزق حلال، ماں کی دعا اور خشک اخلاقی۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرتی ہے
صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کے سفیدی ڈال کر اوپر رگڑ لیا کریں، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ صبح ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور کریں۔ لکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ روٹی کے استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہو جائیں گے۔ معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اسبگول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرے، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بدن کی سستی دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔